بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين۔ پیارے طلبہ، عزیز ساتھیوں، آج ہم تیسرے لیول کی سبق فقہ کے زکوٰۃ کا بحث لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ تو آج ہم کو یہ بتانا ہے کہ زکوٰۃ کے حقدار کون لوگ ہیں، یعنی زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے، زکوٰۃ کے جو ہے مستحق کون لوگ ہیں، یہ ساری باتیں آج آپ کے سامنے آئیں گی انشاءاللہ۔ تو اللہ کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 ہے، جس کا ترجمہ ہے صدقے صرف فقیروں کے لیے ہیں اور مسکینوں کے لیے ہیں اور ان کے وصول کرنے والوں کے لیے، اور ان کے لیے جن کے دل پر والمؤلفۃ قلوبہم، اور جن کے دلداری مقصود ہو، ٹھیک ہے، ان کے لیے ہے جن کے دل پر چاہے جاتے ہوں، یعنی ان کی دلداری مقصود ہو، ان کو ان سے محبت بتانا مقصود ہو، ان کو اپنی طرف کھینچنا مقصود ہو، تو ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، یہی ترجمہ کیا ہے کہ والمؤلفۃ قلوبہم، یعنی جن کے دل چاہے گئے ہوں، وفی الرقاب، اور گردن چھڑانے میں، یعنی آزاد کرانے میں، غلام کو آزاد کرانے میں، اسی طریقے سے والغارمین، اور قرض داروں کے لیے، کوئی آدمی قرض لے کر کے پریشان ہے، اس کے لیے زکوٰۃ ہے، اور اللہ کے راہ میں ہر راہرو مسافروں کے لیے، ٹھیک ہے، اللہ کے راستے میں کوئی نکلا ہے، سفر کر رہا ہے اللہ کے راستے، والغارمین وفی، اور اللہ کے راہ میں، یہ الگ ہے، اور اللہ کی راہ میں اور راہرو مسافروں کے لیے، کوئی سفر میں ہے اور اس کے پاس جو ہے گزر بسر کے ذرائع ختم ہو گئے، تو اس کو بھی زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے۔ فرض ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب جو ہے یہ آیت پاک کا ترجمہ آپ نے ملاحظہ فرمایا، اس میں کچھ بات سمجھ میں نہیں بھی آئی ہوں گی، تو اب جو ہے سب کو الگ الگ بتاتے ہیں۔ اس آیت پاک میں جو ہے 8 ایسے لوگوں کا ذکر آیا ہے جن کو زکوٰۃ دیا جائے گا، اور جو زکوٰۃ کے حقدار ہیں۔ نمبر 1، فقیر حضرات، یہ نمبر 1 جو ہے فقیر حضرات، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی معیشت میں اپنی کفایت کی روزی نہیں پاتے، یعنی گزر بسر کے لیے ان کے پاس جو ہے نہیں ہے، کچھ کھانے پینے کا سامان نہیں ہے، تو ان کے اوپر ہے، ٹھیک ہے، جو اپنی معیشت میں اپنی کفایت کی روزی نہیں پاتے۔ نمبر 2، مساکین، مسکین حضرات، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی معیشت میں زیادہ تر اپنی کفایت کے لیے روزی نہیں پاتے۔ نمبر 4، زکوٰۃ وصول کرنے والے، اگر ان کے لیے الگ سے تنخواہ نہ ہو تو، ٹھیک ہے، جو زکوٰۃ وصول کرتے ہیں، تو اگر ان کے لیے الگ سے تنخواہ نہیں ہے تو ان کو بھی زکوٰۃ میں سے مناسب حصہ دیا جائے گا۔ نمبر 4، تالیف قلب کے لیے، جس کا دل اسلام کی طرف زائد مائل ہو
یا اس کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے. یعنی کچھ لوگ ایمان کی طرف مائل ہیں، اسلام میں داخل نہیں ہوئے ہیں لیکن اسلام سے بہت قریب ہیں وہ، تو ان کو بھی زکوٰۃ دیا جائے گا. یا کچھ لوگ ایمان میں پختہ نہیں ہوئے ہیں ابھی تک، تو ان کے ایمان کو پختہ کرنے کے لیے، ان کے ایمان کو مضبوطی کے لیے جو ہے ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ دی جائے گی. نمبر 5، گردن آزاد کرانے کے لیے. یعنی گردن آزاد کرانے کا مطلب، گردن آزاد کرانے کا مطلب ہے کہ ایسے غلام جنہوں نے اپنے مالک سے اپنی آزادی کے لیے سودا کر لیا ہو. اپنے مالک سے بہت سے غلام نے بات کر لیا ہے کہ ہم آپ کو اتنا پیسہ دیں گے، اتنا رقم دیں گے، آپ مجھے آزاد کر دیں، تو ایسے غلام کو بھی زکوٰۃ دی جائے گی، دی جا سکتی ہے. مگر ان کے پاس اتنی دولت نہ ہو، یا پھر بھی مسلم قیدی. ٹھیک ہے نا. گردن آزاد کرانے کے بارے میں فرماتے ہیں ایسے غلام جنہوں نے اپنے مالک سے اپنی آزادی کے لیے سودا کر لیا ہو مگر ان کے پاس اتنی دولت نہ ہو، یا پھر مسلم قیدی، کوئی مسلمان کو قید کر لیا گیا تو ان کو وہاں سے چھٹکارا دلانے کے لیے زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے. نمبر 6، تاوان والے اور قرض دار لوگ، قرض لے کے پریشان ہیں. فرماتے یا تو قرض اس پر کسی دوسرے کی وجہ سے، یعنی دو فریقوں میں اصلاح کے خاطر اس پر قرض چڑھ گیا، یا خود اپنے لیے قرض لیا اور اس کی ادائیگی کی اس میں طاقت نہیں رہی، تو ان کو بھی زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے. نمبر 7، اللہ کی راہ میں غازی مجاہد، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، جن کی تنخواہ نہیں، ان کی تنخواہ وغیرہ نہیں ہے اور وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، تو انہیں بھی زکوٰۃ کی ایک مناسب مقدار دی جا سکتی ہے. نمبر 8، مسافر کے لیے جس کا زیادہ سفر ختم ہو گیا، خواہ امیر ہی کیوں نہ ہو. یعنی سفر میں ہے اور اس کے پاس گزر بسر کے راستے ذریعے نہیں ہے، ختم ہو گئے، تو وہ اگرچہ اپنے مقام میں امیر ہے، دولت مند ہے، لیکن یہاں پہ اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اس کے بعد جو ہے فرماتے ہیں زکوٰۃ کے بارے میں کچھ ضروری معلومات، ضروری نوٹ، زکوٰۃ سے متعلق چند ضروری نوٹ. نمبر 1، زکوٰۃ کا مال تمام مذکورہ اقسام پر خرچ کرنا بھی صحیح ہے اور کسی ایک قسم پر بھی. یعنی اگر آپ کے پاس مثلا 10,000 زکوٰۃ ہے تو آپ یہ 8 قسم میں جو بھی مل گیا تھوڑا تھوڑا کر کے دے دیے تو بھی آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. یا کسی ایک ہی کو دے دیا ان میں سے، یا 2 چند کو دے دیا، 2 کو دے دیا، 4 کو دے دیا، 8 کو نہیں دیا، تو بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. ٹھیک ہے. نمبر 2، کافر کو دینا کسی قیمت پر صحیح نہیں ہے، ہاں صرف تالیف قلب کے لیے. وہ جو آئے نا والمؤلفۃ قلوبہم، تو یہ جو ہے صرف ایسے کافر جو اسلام سے قریب آ چکے ہیں اور ان کے اسلام میں بہت ہی محبت ہے، دلچسپی ہے، لیکن اسلام میں ابھی داخل نہیں ہوئے ہیں، تو ان کے اسلام کی طرف کھینچنے کے لیے ان کو زکوٰۃ دی جائے گی. باقی اور بھی کسی قسم کے کافر کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی. ٹھیک ہے. نمبر 3، کسی مالدار کو دینا جائز نہیں اور نہ ہی بنی ہاشم کے کسی فرد کو. ٹھیک ہے. زکوٰۃ جو ہے کسی دولت مند کو نہیں دی جائے گی. اسی طریقے سے بنی ہاشم یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی. نمبر 4، زکوٰۃ کا مال اپنے محتاج قرابت داروں کو دینا مستحب ہے اگر ان کا نان و نفقہ ان کے ذمے نہیں ہے. جو اپنے رشتہ دار ہیں، قرابت دار ہیں اور وہ غریب ہیں، مسکین ہیں، محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، تو ان کو دینا مستحب ہے. دور والے کو بعد میں دیا جائے گا، دور والے کو بعد میں سوچا جائے گا، پہلے اپنے قرابت والے جو مستحق ہیں ان کو دینا مستحب ہے. اگر ان کا نان و نفقہ اس کے ذمے نہیں ہے تو، یعنی
جیسے اولاد ہے تو اولاد کو نہیں دیں گے زکوٰۃ، کیونکہ ان کا نان نفقہ تو ہے ہی ہمارے اوپر خرچہ کرنا، بیوی ہے تو ان کو تو دینا ہی ہے ہم کو۔ ایسے لوگ جن کا نان نفقہ ہم پہ واجب نہیں، جیسے چچا کا بیٹا، ماموں کا بیٹا، یہ غریب محتاج ہیں تو ان کا حق پہلے ہے ہمارے زکوٰۃ کا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نمبر 5، جن قرابت داروں کا نان و نفقہ ان کے ذمے ہے ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، جیسے اپنے اولاد وغیرہ ہے، کوئی آدمی اولاد کے اوپر خرچہ کرے اور جو ہے نیت کر لے کہ میں نے زکوٰۃ دیا تو زکوٰۃ نہیں ادا ہوگی۔ نمبر 6، افضل یہ ہے کہ جس شہر سے زکوٰۃ وصول کی گئی ہے اس کے فقراء وغیرہ پہ تقسیم کر دی جائے، کسی دوسرے شہر میں منتقل نہ کیا جائے، یعنی جہاں سے زکوٰۃ نکلا ہے بہتر یہ ہے کہ وہیں کے غریب فقیر مسکین پہ وہ جو ہے زکوٰۃ کی رقم صرف کی جائے، یہ افضل ہے، ٹھیک ہے۔ بہتر یہی ہے کہ جس علاقے سے زکوٰۃ نکلی ہے اسی علاقے کے غریبوں فقیروں پہ محتاجوں پہ خرچ کی جائے۔ اس کے بعد نمبر 7، عورت کا اپنے شوہر کو زکوٰۃ کا مال دینا جائز ہے۔ عورت جو ہے اپنے شوہر کو زکوٰۃ کا مال دے سکتی ہے اگر اس کا شوہر فقیر مسکین محتاج اور مالک نصاب میں نہیں ہے، تو مالک نصاب نہیں بلکہ مستحق زکوٰۃ ہے تو عورت اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے، لیکن شوہر اپنے بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، کیونکہ بیوی کا نان و نفقہ اور خرچہ تو شوہر پہ ہے ہی، تو زکوٰۃ وہ نہیں دے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 8، ذاتی ضرورتوں کے لیے جو چیزیں رکھی گئی ہیں ان میں زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن جو زیورات وغیرہ ہیں ان میں زکوٰۃ نکال دینا افضل ہے، ٹھیک ہے۔ ذاتی ضرورتوں کے لیے جو چیزیں ہیں بولتے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن جو زیورات وغیرہ ہیں جو پہنتے ہیں تو فرماتے ہیں ان کا نکال دینا افضل ہے، ان کا زکوٰۃ نکال دینا افضل ہے۔ نمبر 9، ایجار اور کرایہ پر جو چیزیں دی جاتی ہیں ان کا منافع میں زکوٰۃ دینا ہے اور راس المال میں زکوٰۃ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے گاڑی وغیرہ دیا کرائے پہ یا گھر ہے کرائے پہ، تو اس کی انکم جو ہوگی اس کو ٹوٹل مال میں شامل کر کے ان کا زکوٰۃ نکلے گا، لیکن اس گاڑی کا اس گھر کا ان چیزوں کا زکوٰۃ نہیں ہے، چاہے وہ کتنی ملکیت کی گاڑی ہو کتنی ملکیت کا مکان ہو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں اس سے جو انکم ہوئی ہے اس کو ٹوٹل انکم میں شامل کر کے زکوٰۃ نکالا جائے گا، ٹھیک ہے۔ نمبر 10، زمین کی پیداوار پر زکوٰۃ ان کی کٹائی اور توڑائی کے وقت واجب ہے۔ زمین کی پیداوار میں سے جو بھی کچھ ہے جب وہ آ جائیں گے کٹا کے تب زکوٰۃ واجب ہوگی۔ فرماتے ہیں نمبر 11 میں زکوٰۃ یعنی وہ زیورات رکاز یعنی وہ زیورات اور خزانے جو دفینہ جاہلیت سے ملے ہیں ان میں 5واں حصہ زکوٰۃ دینی ہے، یعنی زمین کے اندر سے سونے چاندی وغیرہ کچھ مل گئے تو اس میں سے زکوٰۃ کیا ہے کہ 5واں حصہ نکالنا ہے۔ نمبر 12، جب زکوٰۃ واجب ہو جائے تو اس کو فوراً نکالنا واجب ہے، اگر واجب ہونے سے پہلے نکال دیے تو جائز ہے، ٹھیک ہے۔ یہ زکوٰۃ میت کے ذمہ ایک قرض ہے جس سے اس کو چھٹکارا دینا واجب ہے۔ تو یہ چند باتیں ہیں، یہ 12 نمبر میں اس کو دھیان سے سمجھیں۔ فرماتے ہیں جب زکوٰۃ واجب ہو جائے تو اس کو فوراً نکالنا چاہیے۔ زکوٰۃ جب واجب ہو گئی مطلب یہ کہ سال پورا ہو گیا آپ کوئی آدمی مالک نصاب ہوا اور اس پہ سال بھی پورا ہو گیا تو اب زکوٰۃ واجب ہو گئی تو اب اس کو جلدی نکال دینا چاہیے، زیادہ لیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ آگے فرماتے ہیں اگر واجب ہونے سے پہلے نکال دیے تو بھی جائز ہے، یعنی سال پورا نہیں ہوا تھا لیکن پہلے ہی کوئی نکال دیا تو بھی جائز ہے، کہ یہ نیت سے کہ زکوٰۃ میرا رمضان میں مثلا سال پورا ہوگا لیکن رمضان سے پہلے نکال دیا اور نیت کر لیا زکوٰۃ کی تو بھی جائز ہے، نکالا جا سکتا ہے۔ یہ زکوٰۃ
میت کے ذمے ایک قرض ہے جس سے اس کا چھٹکارا دینا واجب ہے. یعنی کسی شخص پہ زکوٰۃ واجب تھی اور زکوٰۃ نکالا نہیں یا اس کا انتقال ہو گیا، تو اب جو ہے اس کو یہ زکوٰۃ میت کے ذمے ایک قرض ہے، یعنی اس کا انتقال ہو گیا، اس پہ زکوٰۃ واجب تھی، تو اس کے مال میں سے زکوٰۃ نکال کر کے تب جو ہے اسی مال وارثوں میں تقسیم ہوگی. اور یہ کام جلدی کر دینا چاہیے، ورنہ وہ آدمی اللہ کے یہاں پکڑا ہوا ہے. اللہ کے یہاں قرض کی جس طریقے سے معافی نہیں ہے، ایسے ہی زکوٰۃ کی وجہ سے بھی اس کا معاملہ اٹکا ہوا ہے. تو اگر کوئی مالک نصاب کا زکوٰۃ ادا کرنے سے پہلے انتقال ہو گیا تو اس کے وارثین کو چاہیے کہ جلدی اس کی طرف سے زکوٰۃ نکال کر اس سے اس کو اللہ کے ہاں حساب کتاب میں آسانیاں پیدا کرے. تو یہ چند باتیں ہیں زکوٰۃ سے متعلق، اور ہم آج اسی پہ آج کا سبق پورا کرتے ہیں انشاءاللہ. کچھ اور باتیں ہیں جس کو ہم آنے والے سبق میں لیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.